إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا اور شوال بھی تقریباً نصف ہو چکا ہے. شوال کے مہینے میں عموماً جو مدارس اسلامیہ ہیں، دینی ادارے ہیں، ان میں داخلے جاری ہوتے ہیں اور طلباء کو طلب علم کے لیے اپنے ہاں بلایا جاتا ہے. آج ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں. جو مسلمانوں کی، مومنوں کی ترجیحات ہونی چاہیے، جو اللہ والوں کی، جو دینداروں کی ترجیحات ہونی چاہیے، وہ آج ہماری ترجیحات نہیں ہیں. دنیا پرستی، مادہ پرستی، دنیا کی ہوس، مال و دولت کی جو طلب ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم اپنی آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے، اس حوالے سے ہمارا نظریہ اسلامی نہیں بلکہ سیکولر ہو گیا ہے. وہ دین دارانہ نہیں بلکہ وہ دنیا دارانہ ہو گیا ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیسے بنے گا جب ان کے پاس اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی ڈگریاں ہوں گی. دنیا کا جو ہنر اور فن ہے انہوں نے بہت زیادہ سیکھا ہوگا، تو تب وہ کامیاب ہوں گے، ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل تب محفوظ ہوگا جب ہماری آخرت سدھر جائے گی، جب ہم اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنا شروع کریں گے، تو تب ہماری آخرت سنورے گی اور تب ہی ہمارا مستقبل وہ محفوظ ہوگا. دنیا میں جو دوڑ لگی ہوئی ہے آج کل، وہ اسی لیے ہے نا، بہتر سے بہتر کی طرف ہم بھاگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی طرف ہم لپکتے ہیں. آخرت جو ہے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار اس چیز کا
تذکرہ کیا ہے اور انسانوں کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ دنیا کی زندگی یہ عارضی اور فانی ہے، حقیقی جو زندگی ہے اور ابدی اور دائمی جو زندگی ہے وہ اخروی زندگی ہے۔ تو جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت جس قدر سدھار لے گا اسی قدر وہ کامیاب ہے، اور جو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لے اور آخرت سے غافل ہو جائے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو بظاہر انہیں دنیا کی زندگی نظر آتی ہے بس اسی کا علم ان کے پاس ہے، اسے وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری بہتری ہے، یہ ہماری کامیابی ہے، جبکہ آخرت سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان آخرت سے غافل ہیں۔ اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کا بھی مستقبل محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں وہ علم، وہ چیز انہیں دی جائے جو انہیں دنیا آخرت میں کامیاب بنائے گی۔ وہ علم وحی ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے جو علم نازل فرمایا ہے اپنے انبیاء پر اسے وحی کا علم کہتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس علم کا اختتام ہوا، اس کی تکمیل ہوئی، اور کتاب و سنت کی صورت میں آج وہ علم ہمارے پاس محفوظ ہے، اور یہ قطعی اور یقینی علم ہے۔ دنیا کے جو علوم و فنون ہیں ان میں جو نظریات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، تصورات بدلتے رہتے ہیں۔ آج جو چیزیں انسان کے سامنے ہیں اور جن کو وہ سائنسی بنیادوں پر درست تسلیم کرتا ہے، آج سے صدیاں پہلے انہیں مذاق سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی؟ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی علم وحی نازل ہوا ہے اس میں قطعاً کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی کہ اللہ رب العزت نے کچھ بتایا ہو اور بعد میں کچھ اور ہو جائے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں اور ہو سکتا ہی نہیں۔ اسی لیے جو علم وحی ہے اللہ رب العزت نے اس کو لا ریب کہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جو وحی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ جن علوم و فنون کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں چند سال، اب تو ترقی کا یہ حال ہے کہ چند سال بعد وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ جو ہنر آج سے پہلے دو عشرے پہلے، 20 سال پہلے کسی نے حاصل کیا تھا، 30 سال پہلے، آج وہ ناکارہ ہو چکا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس دور کے مطابق جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سیکھنا شروع کریں تب آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کے علوم و فنون کا حال ہے، جبکہ جو آخرت کا علم ہے، جو علم وحی ہے، وہ اٹل ہے، وہ لا ریب ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بالکل ایکوریٹ ہے، اس میں کبھی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جہاں ہم اپنے بچوں کو ان کے مستقبل محفوظ کرنے کے لیے ہم دنیا کی تعلیم دلواتے ہیں، وہاں ان کی آخرت کا بھی کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے دینی تعلیم کے لیے بھی ان کو وقف کیا ہے، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ کے دین کا علم جو علم وحی ہے، جو حقیقی کامیابی ہے دنیا آخرت میں، کیا وہ بھی ہمارے بچوں کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ اس حوالے سے فکر مندی کی ضرورت ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم کی قطعاً کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ ہم روکتے ہیں کہ آپ اسکول بچوں کو نہ بھیجیں، آپ کالج نہ بھیجیں، آپ یونیورسٹی نہ بھیجیں، آپ سائنس ٹیکنالوجی کا علم انہیں نہ دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یقینی طور پر ضروراً لازمی طور پر ان کو یہ تعلیم دلوائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ کیا ہم نے جتنا دینی علوم، دنیاوی علوم و فنون کی طرف ہم نے توجہ کی ہے، ہماری دلچسپی ہے، ہماری محنت، لگن اور کوشش ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، تو کیا دینی تعلیم کہیں 100ویں درجے میں بھی آتی ہے؟ کیا کوئی 1%، 2%، 10% بھی دنیاوی ہنر اور تعلیم اور فن جو ہے ہم بچوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی 10% بھی ہم اپنے بچوں کو دینی حوالے سے دے رہے ہیں؟ کیونکہ اصل تو آخرت ہے، اصل تو دین ہے، اصل تو کتاب و سنت ہے جو دنیا میں بھی کامیاب رکھے گا اور آخرت میں بھی کامران کرے گا۔ ہمارا دین اسلام سچا اور کھرا اور ازلی اور ابدی ہدایات پر مبنی ایک نصاب ہے، جو اس کو حاصل کر لیتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اگر اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، معاشرے کے لیے بھی مفید شہری اور مفید فرد بنتا ہے، اپنے خاندان کے لیے بھی ایک مثالی فرد ہوتا ہے، وہ پورے ملک و ملت کے لیے، وہ غریبوں مسکینوں کے لیے، وہ محتاجوں ناداروں کے لیے ایک مثالی شخصیت ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور وہ ان کی امیدوں پہ پورا اترتا ہے، کیونکہ کتاب و سنت کی تعلیمات یہی ہیں جو امن سکھاتی ہیں، جو دوسروں کو برداشت کرنا سکھاتی ہیں، جو دوسروں کی
خیرخواہی سکھاتی ہیں، جو ہمدردی سکھاتی. اگر یہ علم ہوگا دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ تو انسان کے اندر تحمل، برداشت، خیرخواہی، ہمدردی، غم گساری یہ جذبے آئیں گے اور اس کی بنیاد پر دنیا آخرت دونوں کی کامیابی حاصل ہو جائے. اور اگر یہ علم نہیں ہوگا جس کو وحی کا علم کہتے ہیں، تو دنیا کا علم جتنا بھی آپ حاصل کر لیں یا بچوں کو آپ پڑھا لیں، کالج یونیورسٹی میں لے جائیں، آپ دیکھ لیں دنیا میں بڑے بڑے پڑھے لکھے کون، امریکہ سے زیادہ مہذب کون اپنے آپ کو آج سمجھتا ہے، اور دنیا بھی سمجھتی ہے. ہمارے جو لنڈے کے دانشور ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے، امریکہ جیسا تو مہذب ملک ہی کوئی نہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ جاہل ہیں، وہ جڈ ہیں، گنوار ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ شدت پسند ہیں، انتہا پسند ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ امریکہ جس کو مہذب ترین قوم سمجھا جاتا ہے، مہذب ترین ملک سمجھا جاتا ہے، دنیا میں سب سے بڑا فسادی، سب سے بڑا دہشت گرد، سب سے زیادہ فساد پیدا کرنے والا، دنیا میں سب سے زیادہ خود خون ریزی کرنے والا، جنگیں کرنے والا اور کروانے والا، اپنا اسلحہ بیچ کر لوگوں کو ہلا شیری دینے والا، اس سے بڑا کوئی دہشت گرد اور اس سے بڑا کوئی مفسد ملک نہیں ہے. تاریخ دیکھ لیں، جب سے طاقت ملی ہے طاقت کے نشے میں چور ہے، اور مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں جو بھی کمزور ہے اس کو کچلتا چلا آ رہا ہے. اگر تو دنیا کے علوم و فنون ہی اس بات کی ضمانت ہوں کہ بندہ مہذب بن جاتا ہے، تو پھر امریکہ سے بڑا مہذب ملک نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے کسی ملک کو، کسی فرد کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی. اس سے پہلے جب روس تھا سپر پاور، ترقی اور ٹیکنالوجی اور سارا کچھ اس کے پاس تھا، سب سے زیادہ تو اس وقت اس نے بھی ظلم و ستم کیے اور آخر کار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا. تو دین کا علم اور وحی کا علم یہ اصل دنیا کے امن کی ضمانت ہے. تو اگر دنیاوی علوم و فنون کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کر دیے جائیں، کتاب و سنت کا علم حاصل کر دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی خود اور اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلوا دی جائے، تو دنیا میں امن و سکون پیدا ہوگا، معاشرے میں بہتری آئے گی. اور پھر اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی تقابل ہی نہیں. ایک بندہ علم شرعی کا حامل ہے، وہ عالم ہے، کتاب و سنت کا علم اس کے پاس ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے پاس ہیں، فرمایا اس سے بہتر دنیا کا کوئی فرد ہو ہی نہیں سکتا. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ علم شرعی رکھنے والے اور علم شرعی سے جو نابلد ہیں، ناواقف ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی زمین و آسمان کا فرق ہے، اس سے بھی زیادہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء نے اپنی نسلوں کے پاس کوئی مال و دولت نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما کے گئے ہیں انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، فرمایا کہ ہم انبیاء جو ہوتے ہیں، انبیاء کی جماعت، یہ کبھی بھی اپنی اگلی نسلوں کے لیے مال دولت نہیں چھوڑ کے جاتے. انبیاء کے پاس اگر کوئی مال دولت ہو بھی بچا کھچا، ان کے فوت ہونے پہ، دنیا سے جانے پہ، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے، کسی کی وراثت نہیں بنتا. کیوں؟ انبیاء دنیا کو کیا دینے آئے ہیں؟ یہ جو نام نہاد ترقی جس کو کہتے ہیں ہم، یہ دینے کے لیے نہیں آئے. انبیاء کیا دینے آئے ہیں؟ علم وحی دینے کے لیے آئے ہیں. انبیاء دنیا میں علم وحی چھوڑ کے گئے ہیں، اس لیے انبیاء کی وراثت علم وحی کو کہا جاتا ہے کہ علم وحی انبیاء کی وراثت ہے. کیونکہ انبیاء درہم و دینار، مال دولت وراثت میں چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ علم شرعی چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ کی وحی کا علم چھوڑ کے جاتے ہیں. اب وہ علم ان کے خاندان میں سے کوئی حاصل کر لے یا خاندان سے باہر حاصل کر لے، فضیلت والا بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ انبیاء کی وراثت ہے، علم شرعی انبیاء کی وراثت ہے. آج اپنے باپ دادا کی وراثت کے لیے لوگ لڑتے مرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں، دنگا فساد، خون خرابہ ہو جاتا ہے. اور ایک انبیاء کی وراثت ہے جو آپ کو مفت میں مل رہی ہے. دینی مدارس اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں، آؤ انبیاء کی وراثت سے اپنا حصہ لے جاؤ، جتنا چاہتے ہو لے جاؤ، جتنی محنت کرو گے، جتنا حاصل کرو گے تم حاصل کر سکتے ہو، کوئی پابندی، کوئی لیمٹ نہیں ہے. لیکن انبیاء کی وراثت کو حاصل کرنے والا کوئی نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو ادھر رخ کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کی وراثت کو حاصل کر لیں. جو حقیقی کامیابی، جو حقیقی دولت ہے، جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں، یہ حقیقی علم ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو بھی وقف کریں، اپنا وقت دیں، اپنے بچوں کا وقت دیں. یہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، یقین جانیں آپ کا بھی مستقبل یہی ہے. دنیا کا آپ جتنا مرضی پڑھا لیں لکھا لیں، پابندی نہیں ہے، پڑھائیں لکھائیں، لیکن جتنا بھی آپ پڑھا لکھا لیں گے اپنے آپ کے کسی کام کا نہیں. دین کا علم آپ جتنا انہیں دے دیں گے،
انبیاء کی وراثت انہیں جتنی آپ زیادہ حاصل کرنے دیں گے وہ آپ کے لیے دنیا آخرت میں فائدہ مند ہے نا۔ اگر وہ دین کو سمجھتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس نے حاصل کر لی ہوں گی، دنیا میں بھی آپ کے لیے آپ کے بڑھاپے میں وہ معاون اور مددگار بنے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ اس نے اللہ کے فرامین پڑھے ہیں، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے حوالے سے، حسن سلوک کے حوالے سے، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور حدیث پڑھی ہے، اس لیے وہ اس علم شرعی کی وجہ سے وہ دنیا میں آپ کا مددگار ہے، آپ کے بڑھاپے کا ساتھی ہے، آپ کی پریشانی اور غم میں آپ کا ساتھی بنے گا۔ ورنہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، دنیا کے علوم و فنون پڑھ کر آج انہوں نے اپنے والدین کو بھیج دیا ہے اولڈ ایج ہومز میں۔ یہ باہر کے ملکوں کی بات نہیں ہے اب کہ آپ سمجھیں کہ یہ یورپ میں ایسے ہوتا ہے، پاکستان میں آپ دیکھیں ہر آئے روز ایسی خبریں آتی رہتی ہیں، والدین روتے ہیں اولڈ ایج ہوم میں بیٹھے ہوئے کہ ساری زندگی ہم نے محنت کی ہے، کمائی کی ہے، خون پسینہ کیا ہے، حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کی اپنی اولاد کے لیے، اور آج انہوں نے ہمیں بڑھاپے میں ادھر پھینک دیا ہے۔ کوئی رو رہا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر، کیا پڑھا لکھا کر؟ کیا عالم اور مفسر اور محدث بنا کر بھیجا تھا باہر کہیں تو اس نے چھوڑ دیا ہے اور آج یہ رل رہا ہے، لوگوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے؟ کیا ایسا تھا؟ ایک مثال کوئی دنیا میں پیش کرے، دنیا میں کوئی ایک حقیقی عالم جس نے کتاب و سنت کا علم واقعی حاصل کیا ہو، واقعی وہ اساتذہ کی زیر تربیت رہا ہو، کوئی 5-10 سال اس نے علم شرعی حاصل کیا ہو، عالم ہو، واقعی بھگوڑا نہ ہو، عالم ہو، اور اس نے اپنے والدین کو کبھی پریشان کیا ہو، اس کے والدین بڑھاپے میں اس کی شفقت سے اور اس کے حسن سلوک سے محروم ہوئے ہوں، کوئی ایک مثال پیش کرے؟ آج ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں، میڈیا پہ، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ آپ کی دنیا بھی ہے، آپ کا مستقبل اور آپ کے بچوں کا مستقبل۔ پھر آپ نے جو بچوں کو دیا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ان کے بچوں نے ان کے ساتھ نہیں کرنا، یہ ان کا مستقبل بھی برباد ہو رہا ہے، آپ کی ساری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ نے علم شرعی سے ان کو محروم رکھا ہے۔ دنیاوی علوم و فنون ان کو خوب سکھائے ہیں، اس کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے، اس کے لیے آپ نے قرض اٹھائے ہیں، اس کے لیے جائیدادیں زمینیں بیچی ہیں، ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے آپ نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، لیکن ان کو عالم بنانے کے لیے آپ نے کوئی ایک سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ آپ نے ان کو قرآن کیا کہتا ہے ترجمہ پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بھیجا، آپ نے انہیں دین سیکھنے کے لیے مدرسے نہیں بھیجا۔ دنیاوی علوم کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب جانتے ہیں، بچہ ابھی بولنا شروع نہیں کرتا صحیح طرح سے، 2.5 سال کا ہوا ہے تو چلو جی اسکول میں داخل کراؤ، وہ پی جی میں داخل ہو جاتا ہے، نرسری میں، پریپ میں، پہلی کلاس سے پہلے ہی 3-4 سال، اس کے بعد پہلی، دوسری، تیسری، 10ویں تک، کم از کم 14-15 سال میٹرک تک جو تعلیم حاصل کرنے کا دورانیہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر ایف اے ایف ایس سی کرتا ہے، بی اے بی ایس سی کرتا ہے، ایم اے ایم ایس سی کرتا ہے، یا آگے پھر وہ ایم فل پی ایچ ڈی کرتا ہے، تو یہ کم از کم 25 سالہ دورانیہ ہے تعلیم کا، جو دنیا کی تعلیم کے لیے۔ اور یہ کر کے بھی اس نے پھر آگے کوئی اسپیشلائزیشن کرنی ہے، اگر وہ میڈیکل کے فیلڈ میں ہے تو اس نے آگے کہیں اور کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ بن رہا ہے، کوئی اسکن اسپیشلسٹ، کوئی آئی اسپیشلسٹ ہو، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کورسز کر رہے ہیں۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ 30 سال گزر جاتے ہیں علم حاصل کرنے میں۔ یہ کون سا علم ہے؟ دنیا کا علم۔ کوئی پابندی نہیں ہے، لازمی ان کو آپ یاد کروائیں، ان کو آپ حاصل کروائیں دنیا کا علم، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بالکل آپ دنیا کا علم انہیں دیں، لیکن ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، دین ہے یا دنیا ہے۔ دین کا علم آپ نے کتنا ان کو دیا ہے، کتنا وقت دیا ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، اسکول گئے ہیں، اسکول سے واپس آئے ہیں تھکے ہارے،
پھر انہوں نے ہوم ورک کرنا ہے، پھر انہوں نے ٹیوشن جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پھر سو جانا ہے، صبح اٹھ کے پھر یہی ترتیب۔ اسی طرح ساری زندگی بسر ہو رہی ہے، تو کیا دن میں کوئی 1 گھنٹہ بھی آپ نے مختص کیا اپنے بچوں کا کہ وہ دین حاصل کریں، وہ قرآن پڑھیں اور سمجھیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو سمجھیں، اسلامی تعلیمات کو سمجھیں، ایک اچھا مسلمان کیسے بننا ہے، معاشرے کا مفید فرد کیسے بننا ہے، ایک پرامن شہری کیسے بننا ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات وہ حاصل کرے۔ کہ آپ نے ایسا کیا؟ نہیں۔ اگر 1 گھنٹہ بھی آپ مختص کرتے تو 20 25 30 سال اس کا ایک گھنٹہ اس کے پاس کتنا علم شرعی آ جاتا، لیکن ہم نے نہیں کیا، اس لیے کہ دین ہماری ترجیح نہیں ہے۔ جو حقیقی علم ہے، جس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، فرشتے جس کے پاؤں میں پار بچھاتے ہیں، جس کے اعزاز میں فرشتے اپنے نورانی پار بچھاتے ہیں، وہ علم شرعی آج ہمارے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتا۔ آپ کاروباری ہیں، بچہ آپ کا کاروبار کرے، ٹھیک ہے، کرتا رہے، کسی نے روکا کیا، لیکن اس کے پاس دینی علم تو ہو، کم از کم اتنا کہ وہ اپنا کاروبار شریعت کے مطابق کر سکے، وہ اپنے معاملات، وہ اپنا لین دین اور رشتہ داریاں دین کے مطابق نبھا سکے، وہ اپنے روز مرہ کے معاملات مسائل دین سے حل کر سکے، اسے پتہ ہو میرا دین مجھے کیا کہتا ہے۔ کیا ایسا ہم نے کیا ہے؟ نہیں۔ اس لیے کم از کم اتنا علم شرعی تو ہر فرد کے پاس ہونا چاہیے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کر سکے، لیکن ہماری کوئی توجہ اس کی طرف نہیں ہے، دنیا دنیا اور دنیا بس۔ اور اس کی وجہ سے جو فساد اور جو خرابیاں ہمارے ماحول معاشرے میں اور دنیا میں ہیں، ملکوں کی سطح پہ دیکھ لیں، ٹیکنالوجی میں ترقی کے باوجود بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے، خون خرابہ ہے، فساد ہیں، جنگیں ہیں، جبکہ حقیقی اسلامی تعلیمات ہمیں امن سکھاتی ہیں، ہمیں رواداری سکھاتی ہیں، ہمیں خوشحالی کا راستہ دکھاتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے کیا سلوک کرنا ہے، دشمنی میں بھی، جنگ میں بھی ہمیں اسلام اور قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے جنگ میں بھی اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ یہ ہمیں اسلام بتائے گا، یہ ہمیں علم شرعی بتائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم شرعی کو بھی اپنی ترجیحات میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔